الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ ان کی کیفیت یہ ہے، کشاد کے اندر تو بہرحال ٹھیک ہے، دوسروں کے لیے زیادہ ضرورت دیتے چلے جانا یہ تو ہوا، والضراء کیفیت یہ ہے کہ خود تنگی میں بھی رہتے ہیں تو پھر بھی دوسروں کی مدد کر دیتے ہیں۔ یہ جو قرآن نے کہا وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسری جگہ سورہ حشر میں ہے 59، کہ خود اگر دیکھیں کہ دوسرے کی ضرورت میری ضرورت سے زیادہ ہے، زیادہ شدید ہے اس کی ضرورت، يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، تو اپنی ضرورت سے دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے دیتے ہیں، خود تنگی میں گزارا کر لیتے ہیں۔ یہاں وہی کہا کہ سرائے والضراء، کشاد کی حالت ہو، تنگی کی حالت ہو، وہ دیکھتے یہ ہیں کہ ضرورت کس کی زائد ہے۔ عزیزان مان، متقی کی یہ ڈیفینیشن دی ہے قرآن میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، اور بھی اب خصوصیات آگے چلی آ رہی ہیں اس معاشرہ کے افراد کی خصوصیات، والکاظمین الغیظ، کیا بات ہے، یہاں تو ضرورت سے زائد جو دولت ہے اسے دوسروں کے لیے کھلا رکھنا، اس کے متعلق کہا انفاق جسے کہا جا رہا ہے، لیکن زائدہ ضرورت صرف دولت ہی نہیں ہوتی۔ قرآن عزیزان من، یہ اس میٹیریل چیز سے، دولت کو ایک مادی شے ہے نا، اس سے فوراً وہ آیا انسان کے اخلاقیات کی طرف، والکاظمین الغیظ، ہمارے یہاں ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے غصے کو دبانے والے، بڑا غلط ہے تصور یہ۔ غصہ ہوتا ہے انسان کے اندر زائد قوت، زائد حرارت، اعتدال کے اوپر تو حرارت نہایت ضروری ہے انسان کی زندگی کو کام کرنے کے لیے، کسی وقت اشتعال میں آ کر تو اس سے زیادہ بھڑک اٹھتی ہے، غصے کی آگ تو ہمارے ہاں بھی محاورہ ہے نا، آتش انتقام جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایک آگ کی شکل ہوتی ہے انسان کے اندر، اعتدال سے بڑھ کے ایک چیز اوپر ابھرتی ہے، یہ بھی اب شاید اب ضرورت ہو گئی۔ اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے اس کو دبانے والے، جنہیں نفسیات کا کچھ علم ہے، سائیکالوجی کا، انہیں معلوم ہے کہ انسانی جذبات، انہیں اگر دبایا جائے تو اس سے نفسیاتی عوارض بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، امراض پیدا ہوتے ہیں، انہیبیشن جسے کہتے ہیں، کمپلیکسز جسے کہتے ہیں آپ، یہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ اپنے نکلنے کے لیے غلط راستے تلاش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے انسانی جذبات مر نہیں سکتے، یہ جو آپ کے ہاں تصوف کا ایک تصور آیا ہوا ہے نا، رہبانیت کا، خانقاہیت کا، نفس کو مار رہے ہیں، نفس کے معنی ہوتا ہے جذبات، یہ چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کو مار دیں، فنا ہے نفس، ان کو فنا کر رہے ہیں صاحب، ان کو جتنا آپ دباتے چلے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ انسان کے اندر نفسیاتی عوارض پیدا ہو جاتے ہیں، بدنہادیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بڑی عجیب چیز وہ کہہ گیا، پریرو تابے مستوری نہ لالم دے، اس نے تو پریرو ہی کہا ہے کہ یہ لوگ جن کے اندر نبول حسن کا جذبہ ہوتا ہے ان کو اگر تم کہیں بند کر کے رکھو تو یہ نہیں ہو سکتا، تو دار بندی روشن گھر درارند، دروازہ بند ہو تو وہ روشن دان کے منہ نکال لیں گے صاحب۔ یہ روشن دان سے منہ نکالنے کے معنی ہوتے ہیں غیر فطری طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، یہ تو رک سکتا ہی نہیں ہے۔
پانی کے چشمے کو اگر صحیح بہاؤ کا جو منہ رخ اس کا بند کر دیجیے تو پتہ نہیں کہاں کہاں کی درجوں سے پھر منہ نکالے گا. قرآن جو قلوب کی امراض کا علاج بتانے کے لیے آیا تھا وہ کیا ایسا طریقہ بتائے گا اس قسم کے بڑے ہوئے جذبے کا، بڑے ہوئے غصے کا، بڑی ہوئی حرارت کا کہ اس کو دبا دو تاکہ یہ اور راہیں تلاش کر کے نکالے. بڑی عجیب چیز ہے عزیزاں نے پہلے بھی غالباً آ چکا ہے، پھر دعا دوں کے لفظ تو پہلی دفعہ یہاں یہ آیا ہے. اس کے معنی غصے کو دبانے والا نہیں، یہ ڈپریشن نہیں ہے، سپریشن نہیں. آج کی نفسیات میں ایک ان کے ہاں علاج کا طریقہ ہے جسے سبلیمیشن کہتے ہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ کوئی قوت جو اعتدال سے زیادہ بڑھ جائے کسی وقت، اس قوت کا رخ دوسری طرف موڑ دیتے ہیں، اس کے استعمال کے لیے ایک تعمیری سا گوشہ اس کے سامنے کر دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں قوت جو ہے وہ نکلے اور تعمیری نتائج پیدا کرے. بڑی ہی قوت جو ہے وہ نکل بھی جائے اور نتائج تعمیری پیدا کرے. مثلا اگر کسی شخص کے اندر یہ غصہ زیادہ ہوتا ہے، کچھ شدت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اسے آرمی میں بھیج دیتے ہیں. آپ کے یہاں روز چاقو اور بھوسے ہیں نا، وہ اس لیے ہے کہ یہ زائد اب ضرورت حرارت جو پیدا ہو گئی ہوئی ہے اس کے نکلنے کے لیے صحیح راہیں نہیں رہی معاشرے کے اندر. وہ جو دوسرے کے اوپر غلبہ پانا ہوتا ہے نا، وہ میچ جیتنے میں غلبہ پاتا ہے، اور یہی غلبہ پانے والی قوم اعتدال کے اوپر ہوتی ہے. اس کے بعد ان کی کیفیت یہاں جو میدان میں غلبے پاتے ہیں انہیں کو قرآن پھر میدان جنگ میں بھیج دیتا ہے، وہ پھر دشمن کے اوپر غلبہ پاتے رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں نفسیاتی طور پر سبلیمیشن، یعنی وہ جو زائدہ ضرورت قوت ہے اس ضرورت کو بلند مقصد کے لیے اس کا رخ موڑ دینا کسی بلند مقصد کے لیے. عربوں کے یہاں ایک طریقہ تھا، پانی کی تو ان کے یہاں بڑی کمی ہوتی تھی، کہیں کہیں ان کے یہاں پانی نیچے ہوتا تھا تو وہ کھودتے تھے کنواں، تو اس میں سے پانی نکل آتا تھا. لیکن کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ گرمی کا مثلا موسم آ گیا ہے، وہ پانی کی سطح بڑی نیچے چلی جاتی ہے تو دشواری آ جاتی تھی. تو وہ 5-7 کنویں کھود لیتے تھے. اب اس میں صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک کنویں کے اندر پانی زیادہ ہے، دوسرے کنویں کے اندر پانی کم ہے، تو وہ نیچے سے سرنگ لگا کے ان 5-4 کنویں کے پانیوں کو ملا دیتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. سب ٹیرینین جسے کہتے ہیں نا چینل، اندر سرنگیں لگا کے تو ملا دیتے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی وقت ایک کنویں کی پانی کی سطح نیچے گئی ہے اور دوسرے میں پانی زیادہ ہے تو پانی تو اپنی سطح ہموار رکھتا ہے.